قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات اس کی، کچھ ہو رہا اور اسی کے مطلب کے کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات اس کی، لوگ نہیں آتا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ جو بیت گئے وہ زمانے نہیں آتے، آتے ہیں نئے لوگ پرانے نہیں آتے۔ صدر محترم، علماء عظام، سامعین کرام، پیارے بچوں اور بزرگان اسلام، آج الحمدللہ مغربی اتر پردیش کی اس عظیم یونیورسٹی کے اس مبارک اجلاس میں ہم تمام حضرات شریک ہوئے، اور عظیم تقریروں کو ہم لوگوں نے سماعت فرمایا۔ اللہ ہم تمام کو تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس مبارک اجلاس میں آپ حضرات نے مجھے بھی شریک فرمایا۔ اللہ حضرات کو اس ادارے کے روح رواں حضرت الحاج اقدس مولانا محمد یامین صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے اراکین منتظمین، اور خاص طور پر میرے مشفق و کرم فرما حضرت قاری ظریف احمد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے ان عظیم علماء ربانیین کے درمیان مجھ جیسے تہی دامن طالب علم کو بھی شرکت کی سعادتوں سے نوازا۔ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تقریریں ہو چکی، صرف چند لمحات کے لیے مجھے حکم ملا، اسی اعتبار سے میں نے قرآن عظیم کی متعلق نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھی، جس کے پڑھنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ چند باتوں کو چند منٹوں میں پیش کر کے رخصتی ہو جائے گی۔ اسی اعتبار سے میں نے وہ حدیث مبارکہ پڑھی جس میں آقاؤں کے آقا، سچوں کے سچے مالک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن عظیم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ کیوں؟ قرآن آئے گا، نبی کی سیرت آئے گی، قرآن آئے گا، نبی والی شکل بن جائے گی، قرآن آئے گا، نبی والے بال بن جائیں گے، قرآن آئے گا، نبی والی آنکھیں بن جائیں گی، قرآن آئے گا، نبی والا لباس آئے گا، قرآن آئے گا، نبی والی چال آئے گی، قرآن آئے گا، نبی والی ڈھال آئے گی، قرآن آئے گا، نبی والا انداز آئے گا۔ اور اگر زندگی میں قرآن عظیم ہی نہ آیا تو یہ زندگی برباد ہو جائے گا۔
جیسا کہ آج کل ہمارے نوجوانوں کی ہو بھی رہی ہے. جب سے یہ انسان اس قرآن عظیم سے ہٹا، مت پوچھو کیسے کیسے گناہ کر رہا ہے. یہ ایسے گناہ کر رہا ہے کہ جن گناہ کو کرتے ٹائم انسان نبی کا امتی تو کیا بنے، وہ مومن ہی نہیں رہتا. ان میں نمبر 1 گناہ ہے نشہ. نشہ شراب کا ہو، اسمیک کا ہو، افیم کا ہو، گانجے کا ہو، یا کسی اور بلا کا ہو. اللہ کا بندہ شراب یا اسمیک یا گانجے کی دکان پر پہنچا، اللہ کا فرشتہ اللہ کے پاس پہنچا، یا اللہ یہ شراب یا اسمیک یا گانجا خرید رہا ہے. اللہ کہتا ہے فرشتے سن، دیکھ گانجا خریدنے کا، شراب خریدنے کا گناہ لکھ دیں، میرے بندے کا ایمان مت نکالنا. یا اللہ شراب کی بوتل کا ڈھکن کھل چکا ہے، یا گانجے کو سگریٹ میں بھر چکا ہے. اللہ پھر کیا کر رہا ہے؟ اور میرے فرشتے دیکھے قرآن والے ہیں، یہ محبوب والے ہیں. شراب کی بوتل کے ڈھکن کھولنے کا گناہ لکھ دے، گانجے کو سگریٹ میں بھرنے کا گناہ لکھ دے، مگر میرے بندے کا ایمان مت نکالنا. یا اللہ انہوں نے شراب کو یا اسمیک کو یا گانجے کو پینا شروع کر دیا ہے، اب اللہ کہتا ہے ان کا ایمان نکال لیں. اب ان کے پاس ان کا ایمان نہیں ہے. اسی لیے نوجوانوں نے اٹھنا شروع کر دیا کہ نہ تو ایسا بیان سنیں گے اور نہ نشہ چھوڑیں گے. ایک جگہ جلسہ ہو رہا تھا، جیسے ہمارے اس ادارے کا جلسہ ہوتا ہے، دور دراز کے لوگ آتے ہیں، تو لوگ اسی طرح جلسوں میں جایا کرتے تھے. تو کسی عالم ربانی نے یہ بات کہہ دی کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچا کرو، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچے گا تو سب سے زیادہ قبر کا عذاب اسی کو. اب وہ ایک بڑے میاں بیچارے گئے ہوئے تھے، اس نے کہا بھائی کچھ سمجھ میں تو آیا نہیں، مگر آج کے بعد پیشاب کی چھینٹوں سے ضرور بچوں گا تاکہ قبر کا عذاب ہٹ جائے. اب وہ بیچارہ جب بھی کبھی پیشاب آتا تو ایسی جگہ کرتا جہاں نرم جگہ ہو، چھینٹے نہ پڑے. ہمارے بچے کیا کرتے ہیں؟ وہ چین کھولتے کش، دھار لگاتے کش، آدھا رومالی میں آدھا صفحہ چٹ. مگر وہ بیچارہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ نرم جگہ پر پیشاب کرتا. اگر کہیں رشتہ داری وغیرہ میں جانا ہوتا تو تقریباً 10 کلو ریت سر پہ لے کے چلتا. یار کہیں پیشاب آ گیا اور نرم جگہ نہ ملی تو ریت کو بچھاؤں گا، اس پہ پیشاب کر لیا کروں گا تاکہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچ جائے. اس کام کو کرتے کرتے پورا 1 سال ہو گیا. پھر اعلان ہوا کہ جامعہ ناشر العلوم کا جلسہ ہوگا، اس میں شرکت کرنی ہے. تو بڑے میاں کا پوتا پوچھا دادا جی کہ جی بیٹا کہ جس جلسے میں گزشتہ سال گئے تھے آج رات کو بھی ہوگا کیا، آج بھی جاؤ گے؟ کہ بیٹا چلا تو جاتا، کمزور ہو گیا. کہ پھر اس میں کیا جائے، آپ گاڑی میں بیٹھ کے جائیں گے. فرمایا بیٹا پچھلے سال مولانا کی تقریر سنی تھی تو 10 کلو ریت اٹھانا پڑا تھا، اس سال اگر سن لی تو مجھے 1 کوئنٹل اٹھانا پڑے گا. نہ تو جلسے میں جاؤں گا، نہ ریت اٹھاؤں گا، نہ میں ان کی باتوں پہ عمل کروں گا. تو جب نشے کا معاملہ آ رہا ہے تو نوجوان سمجھ رہے کہ آج تو بالکل نشہ چھوڑنا پڑے گا. اگر نہیں چھوڑے گا تو پھر بھیا قیامت بھی جلدی آنے والی ہے تو وہاں چھوڑنا پڑے گا. آج یہ امت نشہ کر رہی ہے اور ٹائم بتاتا چلے، ٹائم کتنا اچھا دیا ہے. ادھر اللہ کا مؤذن کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر اس امت کا نوجوان شراب کے ٹھیکے پر کھڑا ہوا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ گانا خرید رہا ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ،
یہ اس میں خرید رہا ہے حی علی الصلاۃ، تو اللہ کے بندے آجا نماز کے لیے، آجا اللہ گھر میں، نہیں ابھی نہیں آؤں گا، شراب خریدوں گا، گاجا خریدوں گا، حی علی الفلاح، او میرے بندے ادھر کامیابی نہیں ہے، شراب میں کامیابی نہیں ہے، گاجے میں کامیابی نہیں ہے، اس میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی میرے گھر میں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اذان ہو رہی ہے اور اس امت کے نوجوان نشے میں سو رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ اذان کی ناقدری بھی ہم لوگوں نے کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں اذان پر ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک کام بتایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام کو کرنے کے لیے گئی، واپس آئی، فرمایا یا رسول اللہ جو کام آپ نے بتایا تو میں نے کر دیا۔ تو آقا ایسے بیٹھے بولتے کچھ نہیں، فرمایا یا رسول اللہ جو آپ نے ڈیوٹی دی تھی وہ میں نے کر دی، ابھی نہیں بولتے۔ حضرت عائشہ ڈر کے مارے باہر ہو گئی۔ جب اذان پوری ہو گئی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ میں نے کچھ کہا تھا، فرمایا یا رسول اللہ وہ تو میں نے بہت پہلے کر دیا، اور میں آپ کو بتانے کے لیے حاضر ہوئی، مگر آج کمال ہو گیا کہ آپ نے مجھے پہچانا تک نہیں۔ فرمایا عائشہ کیا بتاؤں، اذان ہو رہی تھی، اور جب میرے اللہ کا نام میرے سامنے ہوتا ہے مجھے دنیا کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ عائشہ مجھے پتا ہی نہ چلا کہ کب آپ اندر آئی ہیں، کب آپ نے آواز لگائی ہے، کب آپ باہر گئی ہے۔ عائشہ اذان ہو رہی تھی اور میں اس اذان کو غور سے سن رہا تھا اور اس کا جواب دے رہا تھا۔ اے میرے اللہ اللہ اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ اللہ اللہ، اے میرے اللہ، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسمان بنایا، سورج کی روشنی سے عالم کو جگمگایا، سورج کی روشنی سے عالم کو جگمگایا، اور سر پہ لاج برتی ایک سائبہ بنایا۔ اے میرے اللہ اللہ اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ اللہ اللہ، اے میرے اللہ۔ وہاں اذان ہو رہی ہے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ آج اذان ہو رہی ہے، شراب کے گھونٹ بھرے جا رہے ہیں، اسمیک کی جا رہی ہے۔ معلوم یہ ہوا ہے اذان کی بھی ہم نے ناقدری شروع کر دی، اور پھر کہتے ہیں ہم تو نبی والے ہیں۔ دوسرا گناہ کون سا ہے جب ایمان نہیں رہتا؟ زنا۔ لڑکا لڑکی نے ہاتھ ملایا، اللہ کا فرشتہ اللہ کے پاس پہنچ گیا، یا اللہ یہ زنا کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے فرشتے سن، دیکھ ہاتھ ملانے کا زنا لکھ دے، میرے بندوں کا ایمان مت نکلنا۔ یا اللہ انہوں نے کپڑے اتار دیے، اللہ پھر کیا کہتا ہے، او فرشتے سن، یہ میرے محبوب والے ہیں، یہ قرآن والے ہیں، کپڑے اتارنے کا گناہ لکھ دے، آنکھوں سے دیکھنے کا زنا لکھ دے، مگر میرے بندوں کا ایمان مت نکالنا۔ یا اللہ ان ظالموں نے وہ کام شروع کر دیا ہے جس سے آپ نے منع فرمایا تھا، اب اللہ کہتا ہے دونوں کا ایمان نکال دے، اپنا زانی کا ایمان نہ زانیہ کا۔ اپنی ایمانداری سے بتاؤ یہ عام گناہ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ آج کی جوان لڑکیوں کو ماں باپ بناؤ سنگار کرا کے، میک اپ کرا کے شادیوں میں لے جا رہے ہیں، اور وہ لڑکیاں
شادیوں میں جانے کے بعد خالو کے لڑکوں کے ساتھ، ماموں کے لڑکوں کے ساتھ، دلہے کے ساتھ، دلہن کے ساتھ، پھوپھی کے لڑکوں کے ساتھ فوٹو کھنچوا رہی ہے، ویڈیو بنوا رہی ہے، خود باپ بیٹھا مسکرا رہا ہے۔ جی کیا ہوا؟ جی بچے کھیل رہے ہیں۔ بچے نہیں کھیلتے، وہ مسلمانوں کی عزت کھیل رہے ہیں۔ اس نے کہا ہے بچے کھیل رہے ہیں۔ جب کئی لڑکیوں کے چہروں سے آپ لوگوں نے پردے اٹھائے، 10 لاکھ لڑکیاں تمہارے گھروں سے گھر میں چل چکی ہے، کون اس بات کا ذمہ دار؟ اس تمام واقعے اور ان حالات کے ذمہ دار ہم خود مسلمان ہیں۔ غریب لڑکیوں کی شادی ہو رہی ہے، امیر لڑکیوں کی شادی ہو رہی ہے۔ آج ظریف صاحب کوئی رشتہ بتاؤ، لڑکا ڈاکٹر ہو گیا، صاحب فلاں جگہ رشتہ ہے، لڑکی ماشاءاللہ عالمہ ہے، لڑکی ماشاءاللہ حافظہ ہے، اجی نہیں کوئی پڑھی لکھی بتاؤ، کون سی پڑھی لکھی بتاؤ؟ بچہ ڈاکٹر ہے کہ ڈاکٹر نہیں بتاؤ، ڈاکٹر نہیں تو نہیں ہے، تو پھر کوئی ایسی بتاؤ کہ لڑکا ڈاکٹر ہے تاکہ کوئی 4 پہیوں والی گاڑی مل جائے۔ کیا کرے گا؟ اب یہ 4 پہیوں والی گاڑی لینے والا ٹھیکیدار اور وہ دینے والے نوجوان اور وہ ماں باپ جو قرض لے کے، بیاج پہ پیسہ نکال کے، لون لے کر اس ظالم کو گاڑی کا انتظام کر کے دے رہے ہیں، کاش کہ اگر اس وقت ایک بات ذہن میں آ جاتی کہ جب تو اپنی لڑکی کا رشتہ کر رہا ہے، بارات آ رہی ہے، اس بارات کے درمیان غریب لڑکیاں تیرے رشتہ داروں کی پلیٹیں دھو رہی ہے، اس کے دل پہ کیا گزر؟ اور اس شادی میں تمہارے برتنوں کو صاف کرنے والے جو غریب لوگ ہیں، ان کے دلوں کو کیا ٹھیس پہنچ رہی ہے، کبھی دیکھا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ تمہاری لڑکیوں کی شادیوں کے جو نکاح ہے یہیں سے خرافات شروع ہوئی ہے، تو پھر بچے بھی خرافاتی آئیں گے نہیں آئیں گے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ لڑکیوں کو بناؤ سنگار کرایا ماں باپ نے، لڑکیوں کے لیے رشتے طے کیے، گاڑی والے، پینٹ شرٹ والے، ڈاکٹر، میں منع نہیں کرتا کریے، لیکن سب سے پہلے ڈاکٹر میں نماز دیکھے، نماز ہے کہ نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کتنی کر رہا ہے یہ ہے کہ نہیں ہے، نہیں دیکھتا، بس چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں سے خرافات شروع ہو رہی ہے، بچوں کے نکاح کے طریقے پر نہیں، بارات کے طریقے پر نہیں، جہیز کے طریقے پر نہیں، تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ اب ایک لڑکی لڑکے کا نکاح ہو رہا ہے اور 1000 لڑکے لڑکیاں اس شادی میں برباد ہو رہے ہیں، زنا کے اڈے چل رہے ہیں۔ اور جب وہ زنا کے اڈے قائم ہو رہے ہیں تو ماں باپ مسکرا رہے ہیں کہ ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ جہنم میں جائیں گے، نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ۔ جب بغیر نمازی کہا جائے گا جہنم میں چلا جائے، شراب پینے والوں کہا جائے گا شرابی کو جہنم میں ڈال دیا جائے، زانی کو کہا جائے گا جاؤ جہنم میں چلے جاؤ، تو سارے کہیں گے مولا ہمیں جہنم میں کیوں بھیج رہے ہو؟ قصور بتاؤ کہ تم نے نمازیں نہیں پڑھی، تم نے شراب کو پیا ہے، تم نے گانجے کو پیا ہے، تم نے اسمے کو پیا ہے، تم نے زنا کیے ہیں، اس لیے تمہیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ وہ کہیں گے مولا قصور ہمارا نہیں، ہمارے ماں باپ کا بھی ہے، ان کو ہمارے ساتھ بھیجو۔ کیوں؟ کہ اللہ جب ہم شراب پیتے تھے کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ یا اللہ یہ اتنے بزرگوار ہیں، یہ خود نمازوں کے لیے جاتے تھے، کبھی ہمارے ہاتھ پکڑ کے مسجد نہیں لے جاتے تھے، قصور ان کا بھی ہے کہ انہوں نے خود کو نمازیں پڑھی ہیں، میں نماز پڑھنے کی کہا بھی نہیں، اور ہوتا بھی ایسا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پہلے زمانے کی عورتیں بچہ سو رہا ہے اٹھ جائے تو قرآن سنا کے چپ کرتی تھی، اللہ کی لوریاں سناتی تھی، نغمات سناتی تھی، نعتیں سناتی تھی، حمد سناتی تھی، اور آج کل کی عورتیں
اگر 3 مہینے کا بچہ سو رہا ہے اور وہ اٹھ جائے تو فوراً کیا کرے گی؟ یہ تھپڑ سے موبائل نکالے گی اور اس پہ کتھا اور چونا لگائے گی. جب اس میں گانا شروع ہو جائے گا بچے کے سرحان رکھے گی. بیٹا تو اس کو سنتا اور میں جھاڑو لگا دوں, بیٹا تو اس کو سنتا رہی میں سبزیاں بنا دوں, بیٹا تو اس کو سنتا رہا میں روٹی بنا دوں. اور بڑوں کا عالم کیا ہے کہ بیٹا تو بیلوں کو لے کے چلے میں نماز پڑھ کے آؤں, بیٹا تو دکان کھول لے میں نماز پڑھ کے آؤں, بیٹا تو بازار کو جا میں نماز پڑھ کے آؤں, بیٹا تو کھیت کو چلے میں نماز پڑھ کے آؤں, بیٹا تو فلاں کام پہلے میں نماز پڑھ کے آؤں, بیٹا تو جہنم میں جا میں جنت میں جاؤں. ساری زندگی نہیں جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ پھر وہ بچے کہیں گے مولا ہمارے ماں باپ کو بلاؤ, وہ خود جہنم کے فیصلے ہمارے لیے کر رہے تھے. کہا جائے گا جاؤ ان کے ماں باپ کو ان کے ساتھ پیش کرو. کون ہے ذمہ دار؟ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی. تو دوسرا گناہ ہے زنا, جہاں ایمان نہیں رہتا. تیسرا گناہ بتا دو, بات کون کر رہا ہوں. تیسرا گناہ ایسا کون سا ہے جو ایمان نہیں رہتا؟ چوری. چوری کے مال پہ ہاتھ ڈالا, ایمان سے. اب آپ لوگ کہیں گے چور تو میں نہیں, شرابی بن جاؤ چور بن جاؤ گے. جس نے کبھی بھیک نہیں مانگی ایشور کے سامنے, موری مدرا کو بہت کہتے ہیں بہت بھیک مانگتے پھرتے ہیں, لیکن بیڑی ختم ہو جائے تو مانگے گا. مانگتے کہ نہیں مانگتا؟ کسی کے یہاں میت پڑی ہوئی ہے, کھانا نہیں دیا جائے گا, پانی نہیں, میت کو دفنایا جائے گا, اس کے بعد کھانا کھلایا جائے گا, کھانا کھائیں گے مگر بیڑی بالکل نہیں رکے گی. تو جس کو چوری کرنا سیکھنا ہو وہ نشہ کرنا شروع کر دو, نشے کے لیے پیسہ نہیں آئے گا, چوری کرے گا. اور جب زنا قائم کرے گا تو لڑکی مانگے گی جناب عالی عاشق بنے پھرتے کچھ تو مجھے لے کے دو, تو چوری کر کے دے گا, پیسہ تو ہے نا. تو فرمایا چوری کے مال پہ ہاتھ ڈالا, ایمان صاف. اب آپ حضرات کا سوال ایک ہوگا, یار مولانا ارشاد جب یہ ایمان نکل گیا واپس بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو ہاں واپس آئے گا. بولو بتا دو کیسے آئے گا؟ جب نشے والے کا نشہ ختم ہو جائے گا ایمان واپس کر دیا جائے گا, مگر پورا نہیں. کتنا؟ جو بچا کچھ. جب یہ زنا کرنے والے نہا دھو کے پاک ہو جائیں گے ایمان واپس کر دیا جائے گا, مگر پورا نہیں, بچا کچھ. مگر یہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا. اور چوری کا مال اٹھا کر چلے گا, ایمان واپس کر دیا جائے گا, مگر جو مال کھایا جائے گا اس کا الگ سے گناہ ہوتا رہے گا. بولو اپنی ایمانداری سے, تینوں گناہ عام ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ پھر لوگ کیا کہتے ہیں کہ بچے بات نہیں مانتے. بچے بات مانے کہاں سے؟ منوائے نہیں. بچے بات کیوں نہیں مانتے؟ ارے بولو بتا دوں کیا جلدی ہے؟ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے, امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے, ان کا چھوٹا سا بچہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے, چپل جہاں پہ لوگوں نے نکالے, اور وہ بچہ چھوٹا سا کچھ چپل جوتے ادھر کر رہا ہے, کچھ چپل جوتے ادھر کر رہا ہے. لوگ باہر نکلے, کہا بھائی یہ کس نے کیا؟ وہ بچہ بولا میں نہیں کیا. کیوں؟ یہ دیکھو یہ جو چپل جوتے ادھر رکھے ہوئے ہیں جنتی لوگوں کے, اور یہ جو چپل جوتے ادھر رکھے جہنمی لوگوں کے. تو جن کو جہنمی بولا تو جھنجھلاہٹ آئے گی. جی بھائی اس بچے کو سمجھاؤ, ہمیں جہنمی کہہ رہا ہے. تو بیٹا کیا ہوا؟ کہ ابا جی دیکھو یہ چپل جوتے جنتی لوگوں کے ہیں اور ادھر والے چپل جوتے جہنمی لوگوں کے ہیں. کہا بیٹا سمجھ کر, کہ نہیں میں قسم کھا کے بول رہا ہوں. تو لوگوں نے کہا امام صاحب بچے کو سمجھاؤ ورنہ آپ بھی جاؤ, کیونکہ امام کا نکالنا سب سے آسان ہے آج کے دور میں. جس کی کہیں نہیں چلے کہ میری صاحبانے ایک گاؤں میں بیٹھا ہوا تھا, اور اس گاؤں میں کیا ہوا کہ سحری کا ٹائم ہو گیا, گھر والے اٹھے نہیں. اب سحری کا ٹائم ختم ہوا تو انہوں نے کہا کہ روزے کی نیت کر لیجئے, سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. اب وہ بیچارہ غصہ تو بیوی کو دکھانا تھا, امام صاحب کے پاس آئے تو لوٹا کیوں لٹایا, کیونکہ سحری ملی نہیں تھی گھر میں کھانے کو, تو غصہ امام سے نکالے گا. امام صاحب بچے کو
سمجھاؤ یا آپ بھی جاؤ؟ اب امام صاحب نے اپنے پیر صاحب کو خط لکھا کہ حضرت میرا بچہ ایسے ایسے کر رہا ہے، کہا بچے کو لے کر یہاں آؤ، گئے تو کہا بیٹا یہاں بتا سکتے ہو کہ جی، کہ بتاؤ۔ انہوں نے کچھ چپل جوتے ادھر کیے، بچے نے کچھ کو ادھر کیا، کہ جنتی لوگوں کے جہنمی لوگوں کے پیر صاحب بھی حیران، یہ کمال ہو گئی۔ تو کہا دیکھو ایسا کرتے ہیں، بچہ بھوکا ہوگا، سامنے ہوٹل ہے، اس بچے کو پہلے کھانا کھلا کے لاؤ، بعد میں سمجھائیں گے۔ اب باپ نے بچے کو اٹھایا، ہوٹل پہ پہنچا، اور پہنچنے کے بعد کھانا کھلایا اور واپس آیا۔ اب واپس آنے کے بعد کیا ہوا کہ بیٹا اب بتا سکتے ہو کہ جی، کہ بتاؤ۔ جب میری سمجھ میں نہیں آ رہا، اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ پہلے تو مجھے چپلوں پہ لکھا ہوا نظر آتا تھا، یہ جنتی لوگوں کی چپل ہے، یہ جہنمی لوگوں کی چپل ہے۔ جب سے وہ کھانا کھایا میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو میرے پیارو، جب ہوٹل پہ ایک ٹائم کھانے کا اتنا اثر ہے تو ہم تو روزانہ ہوٹلوں پہ ٹھوک رہے، تو پھر مزہ کہاں سے آئے گا؟ پھر گناہ کی طرف بھاگے گا، نیکی کی طرف نہیں بھاگے گا، پھر غلط کام میں جائے گا، نیکی کی طرف نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کہ آج کل میڈم صاحبہ ہاتھ پہ زور مت پڑ جائے، بس تم بھی کھا لینا، ہوٹل سے لا رہا۔ اب میڈم صاحبہ کے تو عادت بھی کاٹ دی، اب وہ بیچاری آج کلے میں درد ہو رہا ہے، ہاتھ میں درد ہے، ہوٹل سے لے آنا۔ اب میاں نے کھایا، بیوی نے کھایا، بچوں نے کھایا، اور نہ جانے انہوں نے کیسا کیسا کھلا دیا۔ اب نہ نماز پڑھنے مزہ آئے گا، نہ روزہ رکھنے مزہ آئے گا، شراب میں مزہ آئے گا، زنا میں مزہ آئے گا، چوری میں مزہ آئے گا۔ معلوم یہ ہوا ہے جو قوم اپنے گھر کا کھانا تک بدل نہیں سکی ہے، وہ اور کیا بدلے گا۔ اور ایک چیز اور بتا دوں اسی کے ساتھ ساتھ، اگر مسلمانوں کی مالداری دیکھنی ہو تو ان کی شادی بیاہ دیکھو۔ اے قاری ظریف صاحب، مولانا یارین صاحب اور افتخار صاحب، پورے 50 لاکھ لگاؤں گا، چاہے ساری زمین بک جائے۔ اور اگر تمہاری ہماری مسلمانوں کی غربت دیکھنی ہو تو وہاں تو چاہے زمین بک جائے، 50 لاکھ لگا رہا ہے۔ مسجد میں اگر کوئی اعلان کر دے کہ بھئی مسجد میں کام چل رہا ہے، تو مسجد کا جو بیچارے مؤذن صاحب تھے وہ اپنے ایک کپڑے وہ پلیٹ لے کے رہا ہے، گولک لے کے رہا ہے، 10 کے ڈالیں گے، 10 کے، جی وہ کھائے ہی نہیں پیسے۔ اور اگر کسی کی جیب میں 10 کا نام ہوا، 50 سے 100 کا ہوا، تو وہ کیا کہے گا؟ جاؤ بھی 40 واپس لے لو۔ کیا ہوا؟ کہ مزہ نہیں آ رہا ہے۔ کیوں؟ پھر ماں باپ کی شکایت آ رہی ہے کہ مولانا دعا کر دو، بچے بات نہیں مانتے۔ حرام کھلایا جائے گا تو بچے بات نہیں مانیں گے، نہ نماز پڑھیں گے۔ حلال لانے کی کوشش کرو، حلال کھانے کی کوشش کرو، حلال کے پاس آؤ، اور چوری سے بچوں کو بچاؤ، اسی کے ساتھ ساتھ زنا سے بچاؤ، اور شراب اور نشے سے بچاؤ۔ انشاءاللہ جب بچوں میں یہ عادات بنے گی تو انشاءاللہ بچے پاک مانیں گے۔ مگر آج دعائیں مانگ رہے ہیں، قبول نہیں ہو رہی ہے۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ دعا مانگتے ہو، قبول نہیں ہو رہی ہے، اور پھر کیا کہتے ہو آپ لوگ؟ اجی بس ہماری کہاں سے ہو گئے، بھی مولویوں کی نہیں ہو رہی۔ کوئی پوچھے مولوی نے ٹھیکہ دیا تمہیں دعا کا؟ دعا تو تمہیں کرنی پڑے گی، تو کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے؟ اگر اجازت دو تو میں بتا دوں دعا قبول کیسے ہوتی ہے۔ ارے بولو، بتا دوں؟ بتا دوں؟ ایک اللہ والے رہتے تھے، جیسے حضرت مولانا یامین صاحب، بہت بڑے اللہ والے ہیں، صحیح بول رہا ہوں؟ شاید کہ اس علاقے میں ان سے بڑا اللہ والا نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ کچھ لوگ چھپے رہتے ہیں، کچھ لوگ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ میرے جیسا ہوتا تو میں تو کہتا بھائی مجھے اللہ والا مان لو، لیکن نہیں، اللہ نے ظرف الگ الگ دیے ہیں، کچھ چھپا کے رکھتے ہیں، کچھ کھول کے رکھتے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت جی اگر دعا کر دے تو فلاں جگہ حضرت جی رہتے ہیں، جس کے لیے دعا کر دیتے ہیں قبول ہوتی ہے۔ ایک صاحب قرض والے تھے، انہوں نے فون کیا، حضرت میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، یا اس وقت خط لکھا کہ فلاں ٹائم فلاں دن آ جانا۔ وہ پوچھ گیا، کنڈی کٹ کر، کون ہے بھائی؟ کہ حضرت آپ سے ٹائم لیا تھا، دعا کرانے کے لیے آیا ہوں کہ اندر آ جاؤ۔ جب یہ اندر گیا تو حضرت جی کے گھر میں 2 خنزیر بندھے ہوئے۔ کیا بندھے ہوئے؟ خنزیر، سمجھتے ہیں؟ ہاں، اور ان کو دانا پانی کر رہے، اس کا دماغ چڑھ گیا،
ہمیں تو کتا پالنے کی اجازت نہیں دیتے اور خود خنزیر باندھے ہوئے. مگر بیچارہ صبر سے کمرے میں جا کے بیٹھ گیا. انہوں نے ان خنزیروں کو پانی پلایا, گھاس ڈالا, اس کے بعد ان کے سر بدن پہ ہاتھ پھیرا, محبت سے دیکھا, دیکھنے کے بعد کمرے میں کپڑے بدل کے آئے. بھائی کیا بات, کہ حضرت قرض زیادہ ہو گیا, بڑی پریشانیاں, بیماریاں گھر میں آ چکی ہیں, دعا فرما دو. کہ یا اللہ میرے بھائی کی دعا قبول کر لے. فوراً ٹھیک, قرض کا انتظام نہیں. کیا کچھ اور بھی کام ہے کہ حضرت کچھ اور کام تو نہیں ہے, بس اتنا بتا دو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا مرتبہ کیسے دیا کہ آپ دعا کرتے ایک دم فوراً قبول ہو جاتی ہے, تاکہ ہم بھی ایسے دعا کرنا سیکھ جائیں. تو ان کی آنکھوں سے آنسو آئے, فرمایا بھائی یہ جو دو خنزیر بندھے ہوئے نا کہ جی ان کی خدمت سے ملا. فرمایا حضرت ہمیں تو کتا پالنے کی اجازت نہیں دیتے اور خود خنزیر باندھے ہوئے ہو. ان کی آنکھوں سے آنسو آئے. فرمایا میرے بھائی یہ خنزیر نہیں ہے, یہ تو میرے ماں باپ ہیں, اور میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں. حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب سے بات کر رہا ہوں. یہ جو بیٹھے ہوئے یہ دونوں میرے ماں باپ. ماں باپ آپ جانوروں سے پیدا ہوئے ہو, یہ جانوروں سے پیدا نہیں ہوا ہوں. مت پوچھو ان کی کہانی کہ بتاؤ تو صحیح کہ کیا بتاؤں کہ میرے ماں باپ نے اپنی زندگی میں کوئی اللہ کی شان میں گستاخی کر دی تھی, اور جب اللہ کی شان میں گستاخی کی تو اللہ نے فوراً دونوں خنزیر بنا دیا. میرے بھائیو آج ہم اللہ کو نہ جانے کیا کیا کہتے تھے. اس واقعے سے دو چیزیں ملی ہیں. ایک تو اللہ کی شان میں کبھی بھی کوئی گستاخی مت کرنا. آج کا حال کیا ہے, اگر کسی کا کوئی بچہ بیمار ہو جائے اور 2-4 دن ہاسپٹل رہ جائے, قاری ظریف صاحب, قاری افتخار صاحب, قاری افضال صاحب, دیگر کوئی آدمی پہنچ جائے, قاری نورالدین صاحب, بھائی بچے کی طبیعت کیسی ہے؟ بس حضرت کچھ نہیں, ایسی کیسی ہے, نہیں بھائی کوئی بات نہیں, صبر کرو, اللہ ٹھیک کر دے گا. اللہ بھی کچھ نہیں کرے. یہ ایسے الفاظ ہیں جو اللہ کو برداشت نہیں ہوتے. او پگلے تم آج پیٹ میں تھا, تمہیں کھانا کھلایا تو بھی اللہ تھا. تیری ماں کی بستر میں دودھ کا انتظام کیا تو بھی اللہ تھا. تو چلنے کے لیے پیر دیے تو بھی اللہ تھا. تجھے جوانی دی تو بھی اللہ تھا. تجھے مال دیا تو بھی اللہ تھا. آج اس دراز کی پریشانی میں کہتا ہے اللہ نہیں ہے. اللہ کو یہ الفاظ بہت برے لگتے. اور دوسرا واقعہ کیا ملا کہ ماں باپ جاہل ہو, عالم ہو, یہاں تک کہ جانور ہی کیوں نہ ہو, وہ ماں باپ ہی رہیں گے, کوئی اور نہیں ہو سکتا. جب تک ان ماں باپ کے پاس جا کر دعا نہیں کرائے گا, ساری زندگی بندیوں کی چوکٹ پہ جاؤ, یہاں تک کہ خانہ کعبہ کی چادر پکڑ کے کو یا اللہ معاف فرما دے, اللہ دے گا پگلے. کھانے کا گلاس پکڑ کے دعا کر رہا ہے, ماں کا آنچل پکڑ کے گھر میں دعا کر لیتا, میں اسی وقت تجھے معاف فرما دیا. آج آ رہا ہے, جا اپنے ماں باپ سے دعا کرا لے, اسی وقت تیرا کام کر جائے. مگر کس نے اذان کی لاقدری ہم نے کی, ماں باپ کی لاقدری ہم نے کی. بازار میں گئے ہوئے ناگل ہو, سہارنپور ہو, دیوبند ہو, میڈم کا فون پہنچ گیا, جی کہاں؟ میڈم میں سہارنپور میں. اجی کوئی چھوٹی بچی کہہ رہی کیلے لے کے آنا. اچھا ٹھیک ہے. اجی بڑے والے کہہ رہے کہ کیلا کے ساتھ 1 کلو سیب بھی لے کے آنا. اجی ٹھیک ہے ماشاءاللہ وہ بھی لے کے آؤں گا. اجی تھوڑے سے چیکو بھی لے کے آنا. ہاں ماشاءاللہ وہ بھی لے کے آؤں گا. جو بچوں کی فرمائش ہوئی وہ سارا خریدا جا رہا. کیا تم نے یہ بھی کہا ہے کہ اماں سے بات کراؤ, اماں کو کیا چیز چاہیے؟ کیا تم نے یہ بھی کہا ہے کہ ابا بوڑھے ہو چکے, بیمار ہیں, ذرا ان کی فرمائش بتائیے؟ وہاں سے جس چیز فرمائش کو کیا گیا تھا وہ سارے کے سارے پھل خریدے اور گاڑی میں رکھے, اور گاڑی میں رکھنے کے بعد آ رہا ہے. ماں باپ نے دیکھا بچے کی گاڑی آ گئی, مسکرانے لگے, میرا لالا گیا, میرا بچہ آ گیا. لیکن یہ ظالم سماج کا ٹھیکیدار ہے کہ ماں باپ بیٹھک میں بیٹھے ہوئے ہیں, سیدھا میڈم کے پاس جائے گا, لو میڈم صاحبہ لے کے.
تیری ماں تیری سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ کاش کہ اگر تو اس وقت جا کے ماں کے سامنے کر دیتا ماں میں کچھ لایا ہوں تم بھی لے لو، ابا جی کچھ لایا ہوں تم بھی لے لو، خدائی قسم وہ نہ لیتے، وہ کہتے بچے کو دے دو بچے کھائیں گے، اگر کچھ لے بھی لیتے تو اتنا سا ہلکا سا لیتے اور تیری زندگی کی کھایا کر جاتے، مگر تو ماں باپ دیکھ رہے ہیں اور سیدھا وہاں جائے گا، اور وہ میڈم صاحبہ بھی اتنی بدتمیز ہے کہ ایک مرتبہ یوں نہیں کہے کہ لوری ذرا سا کاٹ کے اماں کو بھی دے آؤ، سسر صاحب کو بھی دے آؤ، نہیں ادھر مت جانا بس بچے اور میں کھاؤں گی۔ تو جب ان ماں باپ کی بد دعائیں ملیں گی تو دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیو دعائیں مقبول کرانا چاہتے ہو تو ماں باپ کے پاس جاؤ، اس کے بعد پھر ولیوں کے پاس جاؤ، اس کے بعد انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ اور تیسرا واقعہ بیان کر کے بات پوری کر رہا ہوں، ایک بے ادبی ہو رہی ہے جو دعائیں مقبول نہیں ہوتی، وہ کیا ہے؟ قرآن عظیم۔ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کمبل آ کے تمہارے سروں پر، کیوں؟ سردی آ گئی، تمہارے سروں پر ٹوپیاں ٹوپے آ گئے، کیوں؟ سردی آ گئی۔ معلوم یہ ہوا سردی آئے گی سردی والا لباس بنایا جائے گا، گرمی آئے گی گرمی والا لباس بنایا جائے گا، لیکن جو گھروں میں قرآن رکھے ہوئے ہیں ایک بتا دو کسی نے قرآن کو سردی کا لباس دیا ہو یا گرمی کا لباس بنا کے دیا ہو؟ ایک بتا دو۔ جب قرآن عظیم کو نہیں چاہیے کپڑا، حضرت مولانا شاہ ابرال صاحب بمبئی پہنچے، لوگوں نے دعوت دی، ایک سیٹ کے یہاں دعوت کی، حضرت مسجد میں تشریف فرما تھے، گاڑی آئی، حضرت تشریف رکھی گاڑی میں، دعوت کے لیے چل رہا ہے، باہر آئے، باہر جا کے دیکھا گاڑی بالکل نئی صاف کر کے لائے، حضرت کی آنکھوں میں دال ڈوریاں آ گئی، چہرہ سرخ ہو گیا، کسی کی ہمت نہیں کہ گاڑی میں کہتے بیٹھ جائے، خادم بولا حضرت ٹائم زیادہ ہو جائے تشریف رکھ کے کہ ہاتھ دکھاؤ، ہاتھ لیا، اس گاڑی کے شیشے پر ایسے پھرایا، کچھ لگا حضرت صاف کر کے لائے، نئی گاڑی ہے، دوسرے کا ہاتھ پکڑا، چھت پہ ایسے گھمایا کہ کچھ لگا ہے کہ حضرت نئی گاڑی ہے، صاف کر کے لائے ہیں، سب ساتھی اندر آؤ، مسجد میں گئے، مسجد میں جانے کے بعد کیا ہوا؟ مسجد میں جانے کے بعد قرآن کو اٹھایا، ایک ساتھی کا ہاتھ پکڑا، قرآن پہ ایسے پھرایا، کچھ لگا حضرت دھول لگی، دوسرے ساتھی کا ہاتھ لیا، قرآن پہ ایسے پھرایا، کچھ لگا کہ حضرت دھول لگی ہے، حضرت نے فرمایا کیا تمہاری گاڑیاں قرآن سے اچھی ہے؟ گاڑی کو صبح صاف کرتے ہو، شام کو صاف کرتے ہو، دوپہر کو دھل کے رکھتے ہو، اور قرآن کو 2 سال ہو گئے، اس نے لباس دیا تھا، کبھی دھو کے دوبارہ نہیں ڈالا گیا، اور باقی تو بہت سے قرآن ایسے رکھے ہوئے گھروں میں جن کو لباس نصیب ہی نہیں ہوا۔ قرآن کتنی بڑی دولت ہے، اور ایک واقعہ بیان کر کے بات پوری کر رہا ہوں۔ ایک عورت آئی آقا علیہ السلام کے پاس، بس چھوٹ اس کے بعد آقا کے پاس آئی، فرمایا یا رسول اللہ جی میں آج اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر رہی ہوں، یعنی وقف کر رہی ہوں۔ وقف سمجھتے ہیں؟ یہ جو آج جھگڑا چل رہا ہے، یہ جو وقف کا یہ کیا ہے؟ جو اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، قرآن کے لیے، اسلام کے لیے جس چیز کو دان کر دیا جائے وہ وقف کہلاتا ہے۔ ہمارے بڑوں نے اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، اپنے دین کے لیے زمینیں جو وقف کی ہے ان میں بتایا جاتا ہے کہ 5 لاکھ ایکڑ زمین ہندوستان میں۔ تو ماشاءاللہ لمبی بات ہو جائے، ادھر نہیں جاؤں گا۔ یہ عورت آئی، فرمایا یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر رہی ہوں، آپ جو چاہیں میرے لیے فیصلہ فرمائیں، مجھے اپنی بیوی بنانا چاہے راضی ہوں، بیٹی بنانا چاہے راضی ہوں، بہن بنانا چاہے راضی ہوں، بادی بنانا چاہے راضی ہوں، نوکران جو کچھ چاہے میں راضی ہوں۔ اللہ کے پیغمبر خاموش بیٹھے ہوئے، ایک صحابی بڑے غریب ادھر بیٹھے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ جی بھائی اگر آپ کو اس عورت کی ضرورت نہیں ہے تو میں غریب آدمی ہوں، میرا کسی نے نکاح نہیں کیا،
تو اس عورت کو میرے نکاح میں دے دے۔ اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ جاؤ مہر کا انتظام کرو۔ کیا کہا؟ یہ نہیں کہا گاڑی کا انتظام کرو، یہ نہیں کہا کہ سونے چاندی کا انتظام کرو، کیا کہا ہے؟ جاؤ مہر کا انتظام کرو۔ یہ صحابی پورے نہ سنائے، فوراً نکل گئے۔ مدینے کے بازار میں جانے کے بعد ایک ساتھی سے کہا مجھے کوئی کام دے دیجئے تاکہ میری مہر کے پیسوں کا انتظام ہو جائے۔ وہاں کوئی کام نہ ملا۔ دوسرے کے یہاں گئے، وہاں بھی کوئی کام نہ ملا۔ تیسرے کے یہاں گئے، وہاں بھی کوئی کام نہ ملا۔ چوتھے کے یہاں گئے، وہاں بھی کوئی کام نہ ملا۔ پانچویں کے یہاں گئے، وہاں بھی کوئی کام نہ ملا۔ چھٹے کے یہاں گئے، وہاں بھی کوئی کام نہ ملا۔ مایوس ہونے کے بعد نبی کے پاس تشریف لے آئے۔ فرمایا یا رسول اللہ، مزدوری کرنے کے لیے نکلا تھا، کہیں کوئی کام نہ ملا، اس لیے مہر کے پیسے کو انتظام نہ ہو سکا۔ اللہ کے پیغمبر، مہر کا انتظام نہیں ہوا، اب کیا کروں؟ تو فرمایا نکاح نہیں ہوگا۔ ہم کیا کہتے ہیں اپنے اماموں کو؟ یہ پڑھا دو، تم دیکھیں گے بعد میں جو کچھ ہوگا۔ کہتے کہ نہیں کہتے؟ ہم اپنے اماموں کو مجبور کرتے ہیں۔ اگر امام صاحب نے کسی نے یہ بات کہہ دی ذرا مہر تھوڑے ہیں جی، آپ کچھ کیا مطلب؟ کیوں نہیں ہے مطلب؟ وہ بتا بھی نہیں سکتے۔ فرمایا اب بھی بغیر مہر کے نکاح نہیں ہوگا۔ فرمایا اللہ کے محبوب کہاں جاؤں کہ جاؤ کہیں سے قرض لے لو۔ یہ صحابی باہر نکل گئے، ایک دوست کے پاس جا کے کہا مجھے ذرا سا قرض دے دیجئے تاکہ میری مہر کے پیسوں کا انتظام ہو جائے۔ وہاں سے قرض نہ ملا۔ دوسرے کے یہاں گئے، وہاں سے بھی کوئی قرض نہ ملا۔ تیسرے کے یہاں گئے، وہاں بھی کوئی قرض نہ ملا۔ چوتھے کے یہاں گئے، وہاں بھی قرض نہ ملا۔ پانچویں کے یہاں گئے، وہاں بھی قرض نہ ملا۔ مایوس ہو کر پھر واپس آئے۔ فرمایا یا رسول اللہ، قرض بھی نہیں ملا، اب کیا کریں؟ ہم لوگ کیا کریں؟ ارے معاف کروا لیا، اندر چلا جاؤ۔ کہتے کہ نہیں کہتے؟ معاف کروا لیے، اندر چلا جاؤ۔ وہاں کیا ہو رہا ہے کہ اب بھی آپ کا نکاح نہیں ہوگا۔ فرمایا پھر اللہ کے رسول میری قسمت میں شاید بیوی ہے ہی نہیں ہے، چلے بس واپس چلنے چپ چاپ ہی۔ اللہ کے رسول کو بڑا رحم ہے۔ فرمایا یہ بتا کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے محبوب، یہ جو تہبند ہے نا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے گھر میں۔ صحابہ کرام کا لباس کیا ہوتا تھا؟ اوپر کرتا نیچے لنگی، اس سے سیکنڈ کلاس کا اوپر بھی ایک چادر نیچے چادر جیسے احرام والے ہوتے ہیں، مگر ان کے پاس کرتا بھی نہیں، دو چادر بھی نہیں، ایک چادر صرف وہ لنگی کی۔ فرمایا یہ چادر ہے جو لنگی باندھی ہوئی ہے، یا رسول اللہ ایسا کرو آدھی مجھے دے دو، آدھی پھاڑ کے میرے شہرت کو دے دو، میرے جو بیوی دے دو۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کر تو دیتا لیکن صدر کھل جائے گا، صدر کھل جائے گا۔ جب صدر کھل جائے گا تو سب کچھ معاملہ بیکار ہو جائے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ وہاں کوئی چادر نہیں، لباس نہیں، مگر صدر کھلنے نہیں پا رہا ہے۔ یہاں سب کچھ ہے پھر بھی صدر کھل رہے ہیں۔ آئے گا رمضان کے مہینے میں سعودی عرب سے، ماشاءاللہ یہ دیکھو ڈالر، یہ دیکھو ریال، یہ دیکھو دینار، یہ دیکھو درہم۔ قاری ظریف صاحب شام کو نا سہارنپور جاؤں گا اور ایسا لباس لاؤں گا جو عیدگاہ میں مجھ سے زیادہ بہترین کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ اب یہ گیا 5,000 کی پینٹ خریدی یا 10,000 کی، 5,000 کی ٹی شرٹ خریدی، 5,000 کے جوتے خریدے، بڑے خوشی خوشی آ رہا ہے ناشر العلوم میں۔ اگر کسی کو ذرا سا یہ ہو گیا یا اللہ اس کو مال دیا ہمیں بھی دے دے تو وہیں تیرا ناس ہو جائے گا۔ مگر پھر بھی قاری صاحب دیکھو ماشاءاللہ یہ لایا ہوا۔ اب قاری صاحب نے کیا کہا یا محتمم صاحب نے کیا کہا؟ بیٹا کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، بہت پیسہ کماتے ہو، اچھی بات ہے، پہننا بھی چاہیے، استعمال کرنا چاہیے، مگر نماز نہ چھوڑنا۔ بیٹی نہیں، نماز میں تو پہنوں گا ہی، لوگوں کو تو وہی نظر آئے گا۔ اب یہ عید کی نماز ایک سال میں ایک مرتبہ پڑھی، نہ جمعے میں جانے کی توفیق، نہ فجر میں، نہ ظہر میں، نہ عصر میں، نہ مغرب میں۔ اب اس نے نیت باندھی دعا میں، ماشاءاللہ اللہ اکبر،
سونٹ بھی دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ رکوع میں گئے، اللہ اکبر، اب یہ بھی رکوع میں گیا، پینٹ نیچے کو ہو گئی، ٹی شرٹ اوپر کو ہو گئی، 22 نمبر گیٹ کھل گیا۔ بولو کھل گیا کہ نہیں کھل گیا؟ ارے بولو، یقین نہیں آتا تو جمعے کی نماز میں دکھا دوں گا بہت سے لوگوں کا۔ یہ جو 22 نمبر گیٹ کھلا نماز کا کم، اب کیا فائدہ ہوا 10,000 کے سوٹ کا؟ یہ جو 22 نمبر گیٹ کھلا ہے یہ نماز کا کم ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو یہی معلوم نہیں ہے، میں پینٹ کا مخالف نہیں ہوں، پینٹ ٹی شرٹ پہنیے، کرتا پائجامہ پہنیے، اور مجھے شاید کیا مطلب ہے آپ ساڑی پہنیے، مجھے کیا مطلب ہے اس سے؟ لیکن ایک بات ضرور بتا رہا ہوں، جو نوجوان پینٹ اور شرٹ کا نمازوں میں قیام نہیں کرتے اور جن کے 22 نمبر گیٹ کھل جاتے ہیں ان کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ بتاتا چلوں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حج کرا دے، کہہ دو آمین۔ کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ، جلدی پاسپورٹ میرے پاس جمع کر دو، جلدی تو جائے گا۔ بہت سے جن کو پتہ نہیں ہوتا، جو یوں کہتے ہیں ہمیں مولویوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو یوں کہتے ہیں اپنی اولاد کو حافظ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جو یوں کہتے ہیں ہمیں عالم بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہی جا کے وہاں پر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اکثر کا حج نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے بہت سے کو دیکھا نہیں ہے۔ اگر کسی کا احرام یہاں ناف سے لے کے گھٹنوں کو شامل کریے، سنڈی کو شامل کریے، اگر یہ شامل ہے تو بہتر ہے۔ اگر کسی کے اوپر کی چادر بھی ہٹ گئی اور نیچے کی نیچے کو ہو گئی اور سنڈی دیکھ گئی یا وہی 22 نمبر گیٹ دیکھ گیا تو نہ طواف ہوگا نہ عمرہ ہوگا۔ تو بولو مولوی کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بتاؤ تو صحیح۔ پہلے زمانے کے لوگ شادی کرنے کے لیے جب شادیوں کا انتظام کرتے تھے، حضرت مولوی صاحب بتاؤ شادی لڑکی کی تیار ہو گئی، ذرا سا یوں بتاؤ کیسے کرنا ہے؟ بھائی ایسے کھانا دینا اور ایسے لے کے آنا اور ایسے جانا اور وراثت دینا۔ تم لوگوں کو وراثت کا معلوم بھی نہیں ہے، جہیز دے رہے وراثت سے زیادہ دے رہے ہیں، مگر وراثت نہیں دیتے تو پھر برابر کے گناہگار ہیں۔ تو مولویوں کے پاس آئیں گے طریقے ملیں گے، یہاں پر آئیں گے نمازیں ملیں گی، یہاں پر آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا انداز ملے گا۔ ہمیں تو نبی سے محبت بھی نہیں آتی، اور آتے نبی سے محبت آتی ہے؟ کیسے کرتے ہو؟ بہت سے اب بھی نوجوان گٹ کے لیے پڑے ہوں گے، بہت سے ہوں گے ایسے جن کے منہ میں تمباکو پڑا ہوا ہوگا اور مولانا کی تقریر سن رہا ہوگا، اور جب کہیں مزہ آتا ہوگا سبحان اللہ پھوک بھی دوسرے کے اوپر جا کے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نبی کا نام لینے کے لیے اندر سے بھی پاک ہونا چاہیے، اوپر سے بھی پاک ہونا چاہیے۔ پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے، آپ زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے، آپ زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے، اور نام شہ انبیاء لیجئے، اتنا کہہ دیجئے آج آخر ذرا، اتنا کہہ دیجئے آج آخر ذرا، آپ کی نعت گوئی کا مقصد ہے کیا، گر نبی کی غلامی کی ہے آرزو، گر نبی کی غلامی کی ہے آرزو، تو غلامی نبی سے دعا لیجئے، آپ زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے، اور نام شہ انبیاء لیجئے۔ یہ بتائیں کہ نبی کا نام کیسے لیا جاتا ہے، یہ بتائیں کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، یہ بتائیں کہ حرام کیسے باندھا جاتا ہے، یہ بتائیں کہ عمرہ کیسے کیا جاتا ہے، یہ بتائیں کہ روزے کیسے رکھے جاتے ہیں۔
جاتے ہیں، یہ بتائیں گے سجدے کیسے کیے جاتے ہیں، یہ بتائیں گے رکوع کیسے کیے جاتے ہیں، یہ بتائیں قرآن کا رب کیسے ہوتا ہے، یہ بتائیں قرآن پڑھنا کیسے آتا ہے. مگر آج VCR کے سامنے بیٹھے ہوئے سنیما ہالوں بیٹھے ہوئے مزہ آ رہا ہے، اور مولانا کے پاس جاتے ہوئے آج یہ امت کا مسلمان شرما. معلوم یہ ہوا ہے کہ تم نے اپنے علماء کی نداقت شروع کر دی. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نماز ہو یا عمرہ ہو یا طواف ہو، یہ یہاں سے لے کر یہاں تک کھلنے نہ پائے. ٹوپی ہو یا نہ ہو نماز ہو جائے گی، کرتا ہو یا نہ ہو نماز ہو جائے گی. مگر اگر اس سنتی سے لے کے نہ یہ گھٹنوں تک کہیں سے چاہے ادھر سے چاہے ادھر سے چاہے آگے سے چاہے پیچھے سے کھل گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی. فرمایا یہ چادر ہے یا رسول اللہ، آدھی اس کو دے دو آدھی مجھے دے دو. فرمایا سطر کھل جائے گا. اب اس صحابی نے کہا بھائی غریبوں کا کام یہاں بھی نہیں ہوتا، چلو بس چپ چاپ پتلی گلی سے چل دو، بیوی یہاں بھی نہیں ملتی. اب یہ بیچارہ یہاں سے اٹھا اور بیچارہ نیچے لگائے جا رہا ہے. یا اللہ یہاں تو کام بن جاتا، حسینہ تو بڑی اچھی تھی لیکن ملی نہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں. فرمایا سعد بن سہل سے، سعد بلاؤ اس صحابی کو، آجا میرے پیارے، آجا جلدی آجا. بیوی چاہتا ہے، مال نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. نہیں یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے، ہوتا تو آپ کے سامنے پیش کر دیتا. فرمایا اچھا یہ بتا قرآن یاد ہے؟ کیا کہا اللہ کے پیغمبر نے؟ قرآن یاد ہے؟ یا رسول اللہ قرآن تو یاد ہے. کتنا یاد ہے؟ یہ سورت بھی یاد ہے، یہ سورت بھی یاد ہے، یہ سورت بھی یاد ہے. فرمایا بس ہو گیا کام. جی کیا کرنا؟ یہ تینوں سورتیں اس عورت کو مہر میں یاد کرا دینا. یہ تینوں سورتیں اس عورت کو مہر میں یاد کرا دینا، تمہارا نکاح ہو گیا. قرآن اتنی بڑی دولت ہے جس کو آج تم نے ٹھکرا دیا ہے، جس کے علماء کو آپ لوگوں نے ٹھکرا دیا ہے. آج جن اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے ہو ان کو گالیاں دی جا رہی ہے، جن مدرسوں کو چندہ دیتے ہو ان چندہ دینے والوں کو گالیاں دی جا رہی ہے. کیوں؟ یہ قرآن عظیم کا ہم نے ادب کرنا چھوڑ دیا ہے. ایک بیچارہ بڑے میاں بیٹھا ہوا تھا، اس کے سرانے اس کا پوتا بیٹھا ہوا تھا. کسی نے کہا رہے یہ دیکھو بڑے میاں بگڑ گیا اور پوتوں کو بگاڑ دیا. ارے بڑے میاں نے جی ارے جی بچے کو کہتی بٹھا، نیچے بٹھا، سرانے بٹھائے گا، عادت بگڑ جائے گی. اس کی آنکھوں سے آنسو آئے. فرمایا کیا بتاؤں، پوتے تو میرے یہاں اور بھی ہیں، پوتیاں بھی ہیں، مگر میں نے اس پوتے کو سرانے نہیں بٹھایا. یہ میرا پوتا حافظ قرآن ہے، اس قرآن کو سرانے بٹھا رہا. میرے بھائیو ان علماء کرام کو سر پہ تاج کر، ان حافظ قرآن کو اپنے مشوروں میں لاؤ، پھر دیکھنا زندگی کیسے بنتی ہے. اب ایمان کے پیچھے دوڑے ہو، ایمان کے پیچھے دوڑو، قرآن کے پیچھے آؤ، نبی کے پیچھے آؤ، اسلام کے میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ، انشاءاللہ اسی وقت کامیاب ہو جاؤ گے. تو ٹھیک ہے اپنی ایمانداری سے بتاؤ کتنے لوگ آج نیت یہ کریں گے کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے؟ کتنے بنائیں گے؟ وہ اٹھا رہے جن کی شادی نہیں، شادی والے نہیں اٹھا رہے، وہ اٹھا رہے جن کی شادی نہیں ہوئی. اے میرے مولا مولا مولا، اے میرے مولا، اے میرے مولا مولا مولا، اے میرے مولا. سویا ہوا نصیبہ اللہ تو جگا دے، سویا ہوا نصیبہ اللہ تو جگا دے. بچوں کو میرے حافظ، بچوں کو میرے حافظ قرآن کا بنا دے. اے میرے مولا مولا مولا، اے میرے مولا، اے میرے مولا مولا مولا، اے میرے مولا. بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ آپ کتنے بنائیں گے؟ آپ بتاؤ. امتحان لے لوں، اتنے بڑے مجمع میں ہے کوئی ایک اللہ کا شیخ؟
جو آج 2 حافظ قرآن کا خرچ اس مدرسے میں دے. تشکیل تو صبح کو ہوگی، لیکن میں تھوڑا امتحان تو لیتا چلوں. ہاتھ تو کوئی بھی اٹھا دیتا ہے، دل سے محبت کوئی کوئی کرتا ہے. ہاتھ تو کوئی بھی اٹھا دیتا ہے، میں بھی اٹھاؤں گا، آپ بھی اٹھائیں گے، بیوی کو سب سے پہلے اٹھائے گی. تو ہے کہ ایک اللہ کا شعر، آج اس مجمع میں 2 حافظ قرآن کا خرچ 60,000 روپے اس مدرسے میں اعلان کراتے ہیں اور اللہ اس کے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں. اور یہ مجمع آمین کہہ دے تو اللہ اس کے خاندان والوں کو اور اس کو ساتھ ساتھ حج بیت اللہ کا سفر کرا دے. ایک اللہ کا شعر ہے، اتنے بڑے مجمع میں 3 مرتبہ کہوں گا، ہے کوئی جو 60,000 روپے اس مدرسے کے لیے ہاتھ اٹھا دے. جانے کا ماحول نہ بنائیں، انشاءاللہ ایک دعا دے کے جاؤں گا اور ایک ایسی نظم سناؤں گا، ایسی سناؤں گا جو آج سے پہلے کسی نے سنی ہوگی. انشاءاللہ سے سنا کے جاؤں گا، لیکن ان کو جاؤں گا کہ جو آدمی یہاں پر بیٹھے رہیں گے آپ سب سے مطالبہ 3 مرتبہ کہوں گا، 4تھی مرتبہ نہیں کہوں گا. ادھر والوں میں ہے کوئی ایک اللہ کا شعر جو 60,000 روپے اس مدرسے کے لیے 2 حافظ قرآن کا خرچ دے دے؟ کوئی نہیں؟ بیچ والوں میں ہے کوئی؟ ادھر والوں میں ہے کوئی؟ اور یہ جو بیچارے بی جے پی والے کھڑے ہوئے ہیں، ایسے لگ رہے جیسے کانگریسوں کا جلسہ ہو رہا ہو، بی جے پی والے دیکھ رہے ہو. تو ماشاءاللہ تمہارے میں ہے کوئی نہیں؟ جاؤ ایک حافظ قرآن کا خرچ 30,000 روپے. جاؤ ایک اللہ کا بندہ سیاح. یہ نیت کر کے آ جائے کہ اللہ اس کے بچوں کو حافظ قرآن بنا دے. ہے تو ایک اللہ کا شعر، صرف 30,000 روپے کا اعلان، اللہ اس کو حج کرائے بار بار، اس کے بچے کو بنائے حافظ قرآن. ایک اللہ کا شعر ہے کوئی جو صرف 30,000 روپے اس ادارے کے لیے، جامعہ ناشر العلوم، یہ سب کی نگاہوں کا، آنکھوں کا ماشاءاللہ دیکھا دکھایا اور اس کی محنتیں، اس کی کارکردگی سب کے سامنے ہے کوئی ایک اللہ کا شعر جو 30,000 روپے اس مبارک وقت میں اس مدرسے کے لیے ہاتھ اٹھا دے. ایک اللہ کا شعر. کوئی نہیں؟ اتنے بڑے مجمع کی دعا لینے کے لیے کوئی نہیں؟ خدا کی قسم آج کا دیا ہوا بیکار نہیں جائے گا. سامنے والوں کو وہ بھی آ جائے. صرف میں 3 مرتبہ کہوں گا، 4تھی مرتبہ نہیں کہوں گا. اللہ جس کا مقبول فرمائیں گے وہ آئے گا. اب نہیں سنا دے گے نا، ہاتھ اٹھا دو، انشاءاللہ دعائیں مل جائیں گی. کوئی ہے؟ 30,000 روپے کا سوال. اس بھرے مجمع میں ایک اعلان ہے. کوئی پانڈولی نلہیڑا یا ادھر ادھر سے آنے والا مہمان جو اٹھائے اپنا ہاتھ، 30,000 روپے اپنے بچوں کو بنائے حافظ قرآن. 30,000 والا ہے کوئی جو اب نہیں سنا دے دے؟ ایک نبی کا دیوانہ ہے کوئی؟ قرآن کا مستانہ ہے کوئی؟ اتنے بڑے مجمع میں کوئی بھی نہیں. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. ہمارے جناب حاجی محمد اکرام صاحب ماشاءاللہ یہ بڑی خدمات انجام دیتے ہیں حاجیوں کے لیے. سب کے حج اور عمرے بہت صحیح طریقے سے کراتے ہیں. اللہ تعالیٰ مقبول فرمائے. صحیح بولنا، خدمت خلق جن کا کام ہے، نام ان کا حاجی کرام ہے. ماشاءاللہ وہ 30,000 روپے پورے مجمع عام کے سامنے اس مدرسے کے لیے ہاتھ اٹھایا. اللہ ان کو مقبول فرمائے. کہتا ہوں یار آمین تو کہہ دو. جب تمہاری آمین میں اتنی کنجوسی تو رکاؤ میں کتنی ہوگی. جو زبان سے آمین نہیں کہہ سکتے تو جیب سے پیسہ کیسے نکال سکتے ہیں؟ ایک ماشاءاللہ ہمارے حاجی محمد اکرام، اللہ ان کے خاندان والوں بچ کرائے بار بار کہہ دو آمین. 30,000 اللہ ان کے بچوں کو بنائے حافظ قرآن کہہ دو آمین. اللہ ان کی رسل بھرے بہاری بہار کہہ دو آمین. اللہ ان کی جان میں مال میں برکت عطا فرمائے کہہ دو آمین. ایک بار وہ کہہ دو آمین. ماشاءاللہ جزاک اللہ. الحمدللہ ایک کوئی ہے جو بھائی کرام کا جوڑا ملائے، خدا اس کا گھوڑا پار لگائے. ایک اور ہاتھ اٹھا دے بس. ایک اللہ کا شعر ہو. یہ نہیں کہتا کیا جائے کہ سی ایم نہ بنے گا، سی ایم نہ بنے گا اور نہ سلطان بنے گا، سلطان بنے گا. سی ایم نہ بنے گا اور نہ سلطان بنے گا، سلطان بنے گا. سی ایم نہ بنے گا، سی ایم نہ بنے گا اور نہ سلطان بنے گا.
اٹھائے اپنا ہاتھ، بھائی کرام سے ملائے اپنا ہاتھ، ایک اور 30,000 ہے، کوئی 30,000 اتنے بڑے مجمع میں ایک اپنے اولاد کو حافظ قرآن بنانے کے لیے سے اٹھائے اپنا ہاتھ اور نبی کی جھولی میں اپنی لال کو قرآن کا حافظ بنا کے ڈال دے کہ یا رسول اللہ ایک حافظ قرآن میرا بھی پیش کر دیجیے. ہے کوئی 30,000 ادھر والوں میں 30,000 بیچ والوں میں 30,000 ادھر والوں میں 30,000 پیچھے والوں میں برابر والوں میں سب سے ایک اعلان کر رہا ہوں. ہے تو ایک اللہ کا شیر جو 30,000 روپے اپنے اس مدرسے کے لیے حافظ قرآن خرچ اور ہوتے کوئی نہیں. اتنے بڑے مجمع میں خدا کی قسم آج کا دیا ہوا بیکار نہیں جائے گا. اور ایک بات بتا دوں کہ اللہ جس کا لے گا وہی دے گا. کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں کہ مولانا یہاں تو پتہ نہیں کتنے چلے گئے، ہم دینے والے نہیں. بالکل غلط. نہ تمہارا کمال ہے کہ تم دے رہے ہو، نہ میرا کمال کہ میں لے رہا ہوں. اللہ جس کا لے رہا ہے وہی دے رہا ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے ایک اللہ کا شعر ہے کوئی جو ایک اور ہاتھ اٹھا دے. اس کے بعد دعا ہونے والی ہے. بس ایک اور آدمی چاہیے مجھے، کوئی زیادہ نہیں چاہیے. ایک اور اللہ کا شعر جو 30,000 روپے کو اٹھائے. اس کے بعد دعا انشاءاللہ قریب ہے. کوئی 30,000 والا ہے کوئی؟ ادھر والوں میں کوئی، بیچ والوں میں کوئی، ادھر والوں میں کوئی، ادھر والوں میں کوئی، اسٹیج والوں میں کوئی نہیں ہے. ایک بار اور کہہ رہا ہوں، ہے کوئی نبی کا دیوانہ قرآن کا مستانہ جو 30,000 روپے ایک اور ہاتھ اٹھا دے اور خدا اس کا بھی بیڑا پار لگا دے اور اس کے بچوں کو حافظ قرآن عالم دین بنا دے؟ ہے کوئی ایک اور 30,000؟ کوئی نہیں. بس کوئی نہیں ہے. جاؤ ایک اللہ کا شعر 20,000 روپے. 20,000 کوئی زیادہ نہیں ہوتا آج کل. ایک نبی کا دیوانہ 20,000، قرآن کا مستانہ 20,000.